اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين ذی قدر صاحب صد احترام معزز محترم مکرم مخلص موحد بزرگوں
بالخصوص میرے غیور موحد نوجوان بھائیو، السلام علیکم۔ ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوتا ہے کہ عوام الناس دے سامنے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے۔ ممکن ہے کہ کسے بھلے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ایسی دینی محافل دے اندر مبلغ، مقرر، خطیب قرآن و سنت رضائے الہیہ تو ہٹ کے بیان کرے، یا پھر صرف اور صرف اپنی فیس دا مقصد ہوئے، تو ایسے عالم، مبلغ، خطیب تے اللہ دی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن والے ہر فرد دی نیت دے اخلاص دا ہونا بھی ضروری ہے۔ جدو سنن والے بھی مخلص ہوئن اور سناوڑ والا بھی اللہ دی رضا نو پیش نظر رکھ کے اپنی معروضات پیش کرے، تو ایسی محافل تے باران رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ اور سنن والے اگر اس ارادہ اور نیت نال تشریف لے آویں کہ اساں نکتہ چینی کرنی ہے، قرآن و سنت دے دلائل کچھ بھی ہوون، اسا اپنے آباء و اجداد دے مذہب نو نہیں چھوڑنا۔ مولوی صاحب چاہے کچھ بیان کرن، اسا اپنی اصلاح نہیں کرنی، تو ایسے سنن والے تے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی، بلکہ اللہ دی اپنے حصے دی تو صحیح بولو چاہتا وہ دوتے اللہ دی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی۔ تو سا چونکہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو، دن دی مصروفیات دی تھکاوٹ بھی ہے تو انو، جے اللہ پاک نے تو انو اپنے دین قیم واسطے اتھے بھیجیا ہے، تو میری یہ دعا ہے جو اللہ پاک توڑا تشریف لے آمنا منظور و مقبول فرمائے۔ تھوڑی جے نیت خراب ہو جائے تو بندہ اگر بیت اللہ دے وچ بھی کھلوتا ہوئے تو بھی اللہ دی عبادت قبول نہیں فرمائیدا۔ اس مسئلے نو تا ٹرکاں والے ہی من لیا ہے، انہیں پچھو لکھ دیتا ہے نیت صاف تو منزل آسان۔ بہرحال میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال
زیادہ تو زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ تانوں جتنا زیادہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سمجھایا جائے، کیونکہ اللہ دی کتاب تو ود کے سچا خزانہ اس جہان جو ہور کوئی نہیں۔ مسلمان آدمی نو ہر سمت ہر جہت کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آویندی ہے۔ جڑا مسلمان آدمی ہے او دے اتے طرح طرح دے مصائب و آلام آویندے، کیونکہ مسلمان ہوندہ ہی وہ ہے جس دا ڈائریکٹ رابطہ کئی دے نال ہوتا ہے، اللہ نال۔ جیویں جیویں اس دا جوڑ تعلق نسبت اللہ نال مضبوط ہوتی جا رہی ہے، انجے او دے اتے مصائب و آلام اور پریشانیاں بھی زیادہ آنیاں شروع ہو گئی۔ حالانکہ مشہور اے ہے کہ جیڑا بھی اللہ دا چوکھا پیارا بندہ بن جاوے او دیاں مڈوں اللہ دی لیکھاں اچ میکھاں ٹھکی وئی دیاں، مگر اللہ دا قانون اے ہے کہ جویں جویں اس دا تعلق تے پیار و محبت میرے نال ودھدا ہے، انجے اس مسلمان تے میں اللہ مصیبتاں ودھا دینا۔ مصیبتاں دیندہ ہی آپ ہے تے ول آدھ ہے کہ رونا بھی نہیں، کمزور بھی نہیں ہونا، غم بھی نہیں کرنا، یعنی اللہ اپنے پیارے مسلمان بندے نو تھاپ بھی مریندا ہے تے آدھا خبردار رونا بھی نہیں ہے۔ جیڑا تیرا ساڈا تعلق اور جوڑ اور محبت قائم ہوئی ہے، جس بنیاد تے تیرا میرا رشتہ جڑیا ہے، اس رشتے نو اگر قائم کرنا ہے تا کہیں صورت بھی انج دی وجود چو حرکت ظاہر نہ کرے جس حرکت دے ظاہر ہون نال میں ان ڈٹھے اللہ دی شکایت نہ ہو جائے۔ یاری دا بھی اس دا ہی مزہ آندہ ہے کہ سجن کولو ٹھوکراں کھا کے ہی وات بھی گھوٹ بھر کے راندہ ہے، او دی کان پچھو شکایت بھی برداشت نہیں کرے۔ اللہ جو اس نو تکلیف دیتی ہے، پریشانی دیتی ہے، مصیبت دیتی ہے، تے مسلمان دا عقیدہ ہی یہ ہوندہ ہے کہ دکھ سکھ دیوان اللہ کون ہے؟ بولو تو صحیح، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا، پتہ ہوور دے باوجود وَتُ اُتُّ اللہ آپ اس رو آدھا لا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، جے تینوں میں اللہ دھکے تھڈے مرائے ہیں تا کمزوری نہ بھی کھائیں، متا تیری کمزوری نو ویک کے مشرق خوش نہ ہو جائے، تینوں جتنا ہی میں مریندہ رہ جاواں، جدہ ہی میرے دشمن تے سامنے آویں تا ہستا ہویا نظر آئے۔ لا تحزنوا، تے غم بھی نہ پیا کرے۔
ان دو چیزوں دا خیال رکھیں، انتم الاعلو، میں اللہ دا وعدہ ہے دن بدن لمحہ بلمحہ تائیں مسلمان دی عزت نو میں اللہ عرش تک پہنچا تیری عزت نو میں اللہ کدی داغ لفظ انتم الاعلون، حالانکہ اللہ صفت کہیں دیئے اور سجدے کے آدھے ہو سبحان رب یال اعلی، اللہ دے جیڑا مسلمان ہو سی کہیں صورت بھی میں اللہ دی شکایت نہ کرے، تو پھر نتیجہ نکل سی انتم الاعلی۔ دنیا تے اگر کوئی تیری شکایت کرے سی تو میں اللہ خود تیری صفائیاں دا اعلان فرما دے۔ یہ تو آپ آتے ہو جی نو جی ہو دیئے، حیاء نو حیاء ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ جے تو میرا حیاء کیتا ہے تو میں اللہ عرشہ تو تیرا حیاء کیوں نہ نازل فرما دے، تو میں نو ڈٹھا ہی کوئی نہیں، بن دیکھے میرا اتنا حیاء کیتا ہے تے تیری ایک کا حرکت تے تر نظر رکھنا اللہ کون ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیڑا بندہ ہو سینہ کھرا سچا ناتا دھوتو یا مسلمان، اس دوتے جیوے مصیبتہ زیادہ آدیا ویسے انجے اس مسلمان دا میرے نال جوڑ، بولو وہ جوڑ تا جان دے ہو نا، جیڑے جان دے ہو تا اینج کر ہو رہا، جان دے ہو نا جوڑ، تو اڈا جوڑ جیڑا ہے وہ نہیں قائم رہندا، تے جیڑا مسلمان دا رب نال جوڑ ویندا ہے انہوں کوئی تروڑ سکدا ہی کوئی نہیں، تیرے ساڑھے جوڑ دا اعتبار ہے کوئی نہیں۔ بازے جوڑ لاونا ہوئے تو ٹانکا لاونا لئی دو نمبری ویچے وہ کر وہی دائرہ۔ مسلمان آدمی جس دا تعلق اللہ نال جڑ وہی دائرہ، اس دی علامت کیا ہے؟ کیونکہ اسا تسا سارے دعوی اسلام کرنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ اسا سارے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں اسا، دعوت اسا سارے کیتی بیٹھے، مگر اللہ دے دربار چکی ہو جیا مسلمان پسندیدہ ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ مسلمان آدمی او دے دل ہر وقت وسنا لکون ہوندے، اللہ دا نال اندے شرم تو نہیں نہ نال بولو تو آڈے بلاون نال میرے کو کرنٹ کوئی نہیں بھری ہونا، صرف اے ہے کہ میرا ذہن مطمئن رہے کہ تو انہوں میری گلنا دی سمجھ آنے گئی۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے یذکرون اللہ، جیڑا ہر وقت میں اللہ نو یاد رکھ دے، ٹردہ ودے تاوی میں نو یاد رکھیس، پٹھے ودے وڈھین دے تاوی میں نو یاد رکھیس، پتر پیا پر نہیں دے تاوی میں رب نو یاد رکھیس، پتر مر گیا ایس تاوی میں رب نو یاد رکھے ایس، وسدا اجڑ گیا تاوی میں رب نو یاد رکھے ایس،
پریشانیاں تے مصیبتاں نے انہوں گھیر لیا ہے، تاوی میں رب نو یاد رکھیا ہے، بیٹھا ہے تاوی میرا تذکرے پیا کرنا ہے، جے ٹردا ویندا ہے قیامت چلدا ویندا ہے، تاوی میں اللہ دا ذکر کردا جا رہے ہے۔ وقودا چلدا چلدا جے تھک پیا تے بہ گیا ہے، بیٹھے آویں اپنی محفل تے مجلس دے اندر ود بھی تذکرے کریندا بیٹھا تو کہنے بولو حتیٰ کہ سارا دن اللہ دے تذکرے کریندیاں گزر گئیاں ہے، اور سمن دا ٹائم آیا ہے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ستیاں پیاں پاسا پرتے آئے، والوی موئی چو نکل دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تجربہ کر لو، جیڑا بندہ سارا دن جیڑے کم میں چ لگا رہندا ہے، راتی ستیاں پیاں وپھل دے تا اوے گلاں موئی چو کڑدا پیا ہوندا ہے، کیونکہ سارا دن جو وہ کام کیتی رکھے، وہ ستیاں پیاں بکریاں چرائی دا ستا پیو سی تاوی او موئی چو گٹ کر مرے سی ولوم دا بکری نو ولیندا پیا، کیونکہ سارا دن جو کام ہی ہو رہا سی۔ اللہ فرماندا جڑا مسلمان ہوندا ہے او دا ہر ویلے تذکرہ تے جوڑ کیندے نال ہوندا ہے، بولو اس واسطے جداں ستا وی پیا ہوندا ہے، ستیاں پیاں وی اوے بول بولیندا ہے، جڑے بول ساری دہاڑی بول کے تے رب دیاں تعریفاں کریندا رہ گیا ہے۔ اللہ فرماندا جداں انج دا مسلمان بن ونجے، جداں انج دا ستھرا بندہ بن جائے، جداں انج دا اندروں باہروں میں اللہ نال تعلق تے جوڑ رکھن والا بن جائے، اس وقت ایو جیا بندہ زمین تے میں اللہ نو یاد پیا کریندا ہوندا ہے، تے عرش برین تے میں اللہ اس نو یاد پیا کریندا ہوندا۔ اے میں کوئی فضائل علی کتاب نہیں پیا سنائندا، اللہ دا قرآن آتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، او مسلمانا اذکرونی، تو مینوں یاد کیتا کر، تینوں پتر نہ پہ ملدا ہوئے تا مینوں یاد کیتا کر، تینوں بخار نہ پہ چھڑیندا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، تیری ضرورت پوری نہ پئی ہوندی ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، تیرے اتے دکھ آئے تاویں اذکرونی، تو مینوں یاد کیتا کر، تینوں گھروں پہ گھر پہ کریں دے ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، کوئی تیرے اتے جادو پیا کریں دا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، کوئی تیرے کاروبار نو بند کرن واسطے تیری دکان دے تھرسال دے تلے توید پیا پوریں دا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، کوئی تینوں پیا بھوک دا ہوئے اذکرونی، تو مینوں یاد کیتا کر، کوئی تیرے خلاف منصوبے پیا بنائندا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، تیرے کوئی قتل دے منصوبے پیا بنائندا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر، کوئی تیرے رحمت تے کنڈے نچھاور پیا کریندا ہوئے تو مینوں یاد کیتا کر۔ اللہ فرماندا ہے جدا ہر موڑ تے تو اے میں اللہ نو یاد کرنا ہے، اذکرکم، اس وقت عرش برین تو میں اللہ تینوں یاد پیا کریندا ہونا ہے۔ فاذکرونی،
تو مینوں یاد کر، اذکرکم میں اللہ توجہ کرے بندہ تا اللہ نو تا یاد کرے کیونکہ بندے نو تا ضرورتاں ہوندیاں تا بندہ اللہ نو یاد کرے اللہ بندے نو کیوں یاد کریندا ہے اللہ تا ضرورتاں کولوں پا کے گل دی سمجھ آندی پئی نے اللہ جے کر بندے اپنے مسلمان نو یاد نہ وی کرے تاں وی بندہ تو دا کچھ بھی بگاڑ سکدا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جدا بندہ دنیا تے میں رب نو یاد پیا کریندا ہوندا ہے اتو جدا میں اللہ اس نو یاد کرینا اے تا مینوں اپنی ضرورتاں دے پیچھے یاد پیا کریندا ہے مگر میں اللہ تا ضرورتاں کولوں پاکا میں اس نو کیویں یاد کریندا ہونا اتھا جواب بھی رب دے قرآن نے دے دیتا ہے توجہ کرو سمراقت غیور مسلمانوں پتہ نہیں وال زندگی دے اندر توڑی میری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے پتہ نہیں اگلا بول بھی رب کلیم اللہ نو بولن دے وے یا نہ بولن دے وے کلیم اللہ کوئی دین دا ٹھیکیدار تا نہیں ہے کلیم اللہ اگر دنیا چھوڑ کے ٹر گیا اللہ اور کہنو اپنے دین دا خادم بنا کے کھڑا کر دینا ہے اللہ کسے دی ذات شخصیت دا محتاج نہیں ہے یہ دین دا کم لمنا اوستا ابابیلا نو پھیر چھڑے دے یہ دین دا کم لمنا اوستا ہد نو ہی پھیر چھڑے دے کلیم اللہ کری شاعر مگر تھوڑے جیاں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے رب دا قرآن سن لے آج اونا لوگاں دے دل دے اندر رب نے قرآن باڑ چھوڑنا ہے جنہاں دے دل نو رب نے ایمان واسطے پسند کر لیا ہونا ہے مگر کلیم اللہ بلا مبالغہ پہ آتا ہے یہ جان بوجھ کے کلیم اللہ رب دے قرآن تے واتھا جگرے اللہ شرح بلوئی دی شکل ہی تھائیں پھٹا چھوڑے اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندہ ہے جدہ بندہ میں رب نو یاد پہ کرے داؤنا ہے میں اللہ تو اپنے اس مومن مسلمان بندے نو یاد کرنا شروع کریں دا اللہ تو بندے نو کیویں یاد کریں دا اللہ کریم اپنی یاد دا انداز قرآن بیان فرما دیتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور میں اللہ کریم اس بندے تے یصلی علیکم میں انجدہ یاد کریں دا جیڑے فرشتے میں رب دے عرش دے پاویاں نو تھام کے کھلوتے میں اللہ انہاں نو آکھاں کہ میریاں تسبیحاں تحمیداں پڑھنیاں چھڑ دیو اس بندے دوتے درود پڑھنا شروع کر دیو جیڑا پیو نالو نکھڑیا کھلائے مگر مینوں نس چھوڑیا وطنوں بے وطن ہویا کھلائے مگر مینوں نس چھوڑیا مولویاں نو رسائی کھلوتا ہے پیروں تے گدی نشیناں نو رسائی کھلوتا ہے میرے نالو تعلق اس نہیں توڑیا لہذا ایدی اے ادا میں اللہ نو اتنی پسند اے آئیے یصلی علیکم وملائکتہ میں اللہ خود بھی تے میرے فرشتے تے باران رحمت وسانی شروع کر دیں دے یصلی علیکم وملائکتہ او دے فرشتے بھی اللہ آپ بھی او دتے ایسے انوارات تجلیات سٹیندا ہے کہ لیخرجکم من الظلمات الى النور جتنے کھوبے جو کھوبیا کھلوتا ہوئے اللہ انہوں اتھو کڑ کے تے خود ہی صراط مستقیم تے ٹور چھوڑے گا انجدہ جدہ مسلمان تیار ہو جائے اللہ فرماندہ ول انہوں دنیا دی کسے شخصیت کو لو خوف و خطرہ کرنے دی ضرورت بولو تو صحیح یار
یہ جڑے اصول تے قواعد رب دے قرآن نے بیان فرمائے ہیں یہ ساڈے واسطے نہیں یا کہیں ہور مخلوق واسطے؟ بولو تو صحیح۔ بابا میری نظر تیرے تے، تو بزرگ بندہ ہے، جے تو میرے در توجہ رکھی نا تو انشاءاللہ وقت آج کانڈ نہیں لگ دی، کیونکہ بزرگاں تے چٹے والا دا اللہ ہی حیا کرے دا تو جنہاں دے مڈھو ہے نہیں کوئی نا۔ خیر بارہ اپنی امانت دیانت نال دسو بلا تعصب بلا ضد، جس بندے دا رب نال اتنا گہرا تعلق ہوئے انہوں تعویذ دی ضرورت ہے؟ اپنی امانت دیانت نال دسو، بولو تو صحیح ہے۔ جے اندے تذکرے تے تعریفہ رب عرشہ تے پیا کرے دا ہوئے انہوں تیرے میرے گھوچیاں دی ضرورت ہے؟ جڑے بدھی بیٹھے ہوئی بولو کرما لے ہو۔ انہوں تعویذ شوید دی ضرورت ہوئی۔ تاوت اللہ نے فرمایا جدہ انج دے تسا مسلمان تیار ہو سو نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ فرماندہ ہے تسا میں رب دے دین دی نصرت کرو، تواڈی ہر موڑ تے نصرت تے مدد کرن والا کون ہے؟ بولو سارے مسلمانوں۔ آج اصحاب شمال ڈھلے پہ نظر آندے ہو، اصحاب شمال جان دے، اصحاب الیمین و اصحاب شمال، یہ سجے ہاتھ والے تے سجے ہاتھ والے جنت جو ویسے اس واسطے بولو کرما لے تو سب۔ اللہ فرماندہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تسا میرے دین دی نصرت کرو میں اللہ تواڈی نصرت کرنی ہے، تواڈی مدد کرنی ہے، تے جس دی میں اللہ مدد کراں فلا غالب لکم، اس دے اتے کدی کوئی غالب آ سکدا؟ بولو یعنی جیندے موڑھے تے ہاتھ گئندہ ہوئے، بولو یار جیندی سرپرستی کرن والا کون ہوئے؟ اللہ فرماتا فلا غالب لکم، او دا وال بھی ڈنگا کر سکدا، بولو یار او دا وال بھی ڈنگا کر سکدا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ دا شاہی وعدہ ہویا کہ کوئی نہ، اے اللہ دا شاہی وعدہ ہے۔ اللہ فرماندہ تسا میرے دین نو جپا مار کے رکھو، میرے قرآن نال تعلق تے جوڑ پیدا کرو۔ او میرا نوجوان پھرا میرے در توجہ کر، اللہ فرماندہ ہے جڑا میرے دین نال تعلق تے جوڑ رکھدا ہے یمسکون بالکتاب، قرآن نال تعلق مضبوط رکھدا ہے، یعتصم باللہ، اللہ دی توحید نو چٹا مار کے رکھدا ہے، ایو جے بندے دا ہاتھ پھڑ کے فقد ہدی الی صراط مستقیم، میں اللہ کریم ایو جے مسلمان نو صراط مستقیم تو تھڑکن نہیں دینا، ہر وقت میں اللہ دی نصرت دے نال فلا غالب لکم، او دیوتے کوئی غالب آ سکتا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماندا ہے جس دی میں رب نصرت نہ کرا، جن دی نصرت میں نہ کرا، انہیں سمجھو یا خذل قوم، انہوں ذلیل و رسوا کون پیا کریں دے؟ بولو انہوں ذلیل و رسوا کون کر رہے ہیں؟ ایو تہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نو چاہے عزت دے وڑا لکھوڑے، ذلت دے وڑا لکھوڑے، نصرت بھی کرنا والا کھوڑے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے مسلمان ہوندہ ہے جڑا ہر ویلے نعرہ مرندہ یا اللہ مدد۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسلمان ہر وقت نصرت کہیں دے کل طلب کرندہ، بولو۔ لہذا اللہ کریم فرماندہ ہے اِن یخذلکم، جے میں کہنوں ذلت دا ٹھپا لا دیواں، جے میں اللہ کریم انہوں ذلیل کرن دا فیصلہ کر لواں، جے میں اللہ پاک انہوں دھیتے پوتر نہ دیوان دا فیصلہ فرما دیواں، جے میں اللہ پاک انہوں مصیبتہ دے اندر چور و چور کرن دا فیصلہ کرنا، تَفَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، او دسو بندہ وال کیڑا ہے جڑا تیری باں پھتر والا ہوئے؟ من کوئی ہے ہی تا لیا سامنے ساڑے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جدا اللہ اپنی نصرت اپنی حمایت دا ہاتھ چالیندا ہے، کوئی بھی او دی نصرت کر سکدا، بولو کوئی بھی نصرت کر سکدا نہیں ہے۔ ہن جیڑا مسلمان نہیں سڑوائے تے تویز بھی لان گیا کھلوتا ہوئے، کلمہ بھی میرے محمد دا پڑھتا ہوئے، تے وال جدا ضرورت پہ جائے اس ایک تے نہیں کھلوندہ، جے توڑی پنجا تنہ دا ہاڑا نہ دے، 14 نہ دے، 17 نہ دے، حتیٰ کہ جڑا ایتھوں تک بھی آدھا کھلوتا ہے او ساڑی سندہ نہیں تے انہاں دی موڑندہ نہیں۔ اللہ فرماندہ بڑھ مرو اپنے آپنو مسلمان سڈاون لگیا، مسلمان تا او ہوندہ ہے جن دے دل دی وسن والا کون ہے؟ مسلمان تا او ہوندہ ہے جن دی ایک ایک حرکت گواہی دل دی ہے کہ او دی ذات و صفات دے اندر مل سکتا کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہویا طویل لکھن تے لون والے دوئے اسلام ہی چھو، بولو انہاں دا مسلمانہ نال تعلق ہے، ناراض تو نہیں ہوندے پائے۔ یہ میں آپو نہیں ماننا کیتا، اپنے مولویوں کو پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم، ابراہیم اسلم، یہ دمانت ہے بنتی پہ اسلام لیا مسلمان ہو، تو ابراہیم اللہ دے پیغمبر پہلے ہی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو یار ہے نا، مگر وقت بھی اللہ دا اسلم تو مسلمان دا مانا ہے کہ مسلمان ہوندہ ہی ہو ہے جڑا پیر دی چیچی کو لے کے سر دی چوٹی تک سارے دا سارا کہندہ ہوتا ہے ایک اللہ دا، او دے وجود دے کسے والج بھی کہندہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جیڑا اپنے آپنو اللہ دے حوالے کر دیندہ ہے، اللہ دا مینو رب ہوون دی قسم ہے او دے کہیں ساہنو بھی میں اللہ ضائع نہیں ہوون دینا، او دے ایک ایک ساہنو میں اللہ عبادت دی شکل دے چھوڑے گا۔
کیونکہ اس دا کھاونا پیونا رہنا سہنا اٹھنا بانا سارے دا سارا کہیں رضا ہے چاہتا ہے بولو اور جڑا بندہ داڑھی منائندہ ہے ایک کہیں رضا ہے کام کرے گا اس سے رب دی رضا ہے اپنی مرضی نہیں یہ چاچے شیطان دی مرضی ہوتی ہے تیری مرضی نہیں ہے یہ تیرے کل کام کون کرائندہ پہ ہے بولو یہ شیطان کرائندہ کیونکہ وہ نہیں چاہتا جو اس دا ہر وقت تعلق کئی دے نال رہے کچھ نہ کچھ میرا حصہ بھی نال نال اللہ بھائیو بالخصوص میرے داڑھی مننے مسلمان پھراؤں آج تا ہس دے پئے ہو جے دن قیامت دے رونا نصیب ہویا اتھے ہساون والا جمے ہی کوئی نہیں اللہ ہک کو چا سوال کرے کہ اے وال میرے سونے پیغمبر دے چہرے تا ڈھک دے کھلن تینوں کیڑا عیب نظر آیا ہے کہ مناعت گٹرے سٹے دار آئے گیا ہے کوئی تیرے کل جواب بول تو صحیح نہیں پیو دی داڑھی چ ہاتھ گھتن والا معاشرے دے اندر حلالی نہیں تصور کیتا جاندا انہیں ہے کہ نہیں باویں او حلالی ہوندا ہے مگر پیو دی بے حرمتی تے بے عزتی تے بے ادبی کرن نال معاشرے دی نظر دے اندر غلیظ ترین انسان ہوتا ہے تے جیڑا سید الانبیاء دی داڑھی چ ہاتھ پائی کھلا ہے او کیڑا منہ لے کے اللہ دے دربار چ حاضر ہو سی اللہ دا واسطہ ہی دے میں اے نہیں پہ آدھا جو تسا سارے داڑھی والے بڑھ جاؤ میں تو صرف اے دسیندا پیا یہ مسلمان بنے ہیں تا خدا دا واسطہ ہے یا محمد دی بے ادبی کرن تو کھلو گا محمد دی گستاخی نہ کر اور ڈھیر جرمن جڑے تو کرندہ ودا ہے اے ایسا جرم ہے جڑا ننگا نیترا محمد دی گستاخی ودا کرے گا اللہ شاء معاف فرمائے کوشش تو کرے سو ارادہ تو ہی نہیں نا اللہ شاء رکھن دی توفیق دے میرے واسطے چ ہوندا تو میں آج سارے دے منہ تے کوئی داڑھی چماڑ کے ون جا بھائیو اے سونے محمد دا چہرہ ہے اے وال کیڑے سونے ڈھک دے ہو سن جدہ محمد اینج کر کے اتا ویدہ ہے تے محمد دی اس ادا تے اللہ قرآن نازل فرما چھوڑے سونے محمد پاک دی کیڑی کیڑی ادا دا تذکرہ رب دے قرآن نے نہیں فرمایا اللہ دے پیغمبر نو جدہ بہت چوکھا غم آوے ہا زیادہ دکھی بیٹھا ہویا محمد پاک تو سوڑا محمد کریم سر ساٹھ کے دے داڑھی مبارک نو پھاد کے زارو قطار رو دے ہا صحابہ کرام فرمان دیں کہ داڑھی مبارک چو آنسو دے قطرے انج ڈھاندے ہوندے ہن جی میں ملوم ہندہ ہیرے تے مونگے تے لال جواہرات دیاں لڑیاں ڈھائے دیں اللہ اللہ تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ٹھیک بیٹھے ہو نا اور انہیں سمجھو میں اپنی تقریر شروع کرے دا پیا اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا او مسلمانوں توانو یہودیاں عیسائیاں اوتوا الکتاب من قبلکم اہل کتاب یہود و نصارہ انہوں نے بھی توانو
ہر لحاظ نال اذیت دیونی ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تے قبر چٹ مشرک بھی تواڈے کدی بھی سجن ہو سکدے بولو نا یار بھائیو اے اللہ دا قرآن ہے تے اے جڑی میں ہن آیت پڑھی ہے غالباً پنجواں پارہ سورت نساء دی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی اے دا ترجمہ ضرور ویکھ لوے آئے ایتھے اور جے موقع نہ ملے تا تواڈے اُتے میرا اے ادھارے پنجواں پارہ نے تے سورت نساء دی میں آیت پڑھی ہے اے دا گھر ون کے ترجمہ ضرور ویکھے آئے اللہ دا قرآن فرما ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور مسلمان اوئے جیڑا مصیبتاں دے نال وی مقابلہ لیندا ہے مشرک تے بے دینوں نو اذیت دیندے اذیت دو قسم دی ہوندی او صوفی مویا بیٹھا ہی جڑا پیچھے پہ بیٹھا ہوتا ہے بڑا سیاڑا ہے میاں جے تھکے بیٹھے ہو تو کوڑے رومن نال جوک چنگی ہے جزاک اللہ اے میرے پچھلے جڑے موحد بھرا بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو نا تو سبھی ماشاءاللہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اذن کثیرا اذن اذیت دا معنی ہے تکلیف تے اذیت دو قسم دی ہوندی یا ہتھیار نال بندہ تکلیف دیندا ہے یا زبان نال تکلیف دیندا ہے انجے نا تے جڑے ہتھیار والے زخم ہوندے او تا آخری انہاں نوں ٹانکا لایا جائے زخم مل ویندے مگر زبان والے زخم اسے واسطے حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لہتیامو جراحات السنان لہتیامو ولا یلتام ما جرح اللسامو او لوگو تلوار دے لگے ہوئے زخم تا مل ویندے مگر زبان دا لگا ہویا زخم 100 سال دے بعد بھی یاد آ جاوے واتو انہیں زخم تازہ ہوئندہ ہے لہذا اللہ دا قرآن فرماندہ ہے جڑا مومن تے مسلمان ہوندہ ہے اونوں کافر تے بے دین ہتھیار نال بھی تکلیف دیندے تے جتھے اور کچھ نہ کر سکے اذان کثیرا اتھے زبان نال پھوکڑا شروع کر دے یعنی مسلمانوں زبان نال تکلیف دینا اے غیر مسلم دی عادت ہے اے مشرک دی عادت ہے قبر چٹنو کدی ایک اللہ دا پجاری مسلمان کہیں صورت جوی نہیں پاندہ کدی اکسی کے پیران دے منکر کدی اکسی کے گستاخ رسول
کدی آکسی کے گستاخ اولیاء ہے مگر جدا لوگاں دے سامنے بلوچ حقیقت قرآن پڑھ کے ظاہر کریندا ہے اس وقت ہر کینو پتہ لگ ویندا ہے جڑا قرآن پڑھ کے سناون والا ہوندا ہے انہاں دے نال دا عاشق رسول اور کوئی نہیں ہو سکدا تے جڑا اے دل کے پیراں فقیراں دے منکرے اے اولیاء دے منکرے اتھے بھی سمرک دے اندر بھی کلیم اللہ پیادا ہے جنہاں نو اللہ ولایت دا درجہ دے دے ولی دا ولی اپنی جگہ تے رہ گیا ولی دی جتی دی شکایت کرنے والا بھی در اسلام چ نہیں رہ سکتا ہاں البتہ میں انہاں نو ولی منے دا میں انہاں نو مرشد منے دا میں انہاں نو پیر منے دا جنہاں دی ولایت دا شاید رب دا قرآن ہوئے تے میرے شہن شاہ منیر محمد دی سنت والا عمل موجود ہوئے جدا اتھے بھی انہوں پاک لگ گیا ہے کہ ایتا اولیاء دے منکر نہیں ہے وقت کے آدھن انہاں دے نیڑے نہ لگیا ہے ایتا گالی کڑے دے ایتا سختی کرے دے او بھائیو ہوئے عالم تے ممبر رسول تے بے کے گال کٹے او عالم نہیں آئے او گدھائے او عالم نہیں آئے او کتائے تے جیڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سناوے قرآن نو آکھے جو ایک گالی کر دے بیٹھے نوال اے آکھڑا لا گدھائے آکھڑا لا کتائے اے کنجران دا کم ہوندہ ہے جڑا سٹے جاتے گالی کٹھنا ہوندہ ہے جڑے مسلمان ہوندے او گاہل دا جواب گاہل نال نہیں دیں دے او جتھے بھی جواب دیں دے ترب دے قرآن نال دیں دے کوئی گال کٹ دائے تاوی اوگو قرآن پڑھ کے سڑے دے کوئی بدت جاری کریں دے تاوی او قرآن پڑھ کے سڑے دے کوئی شرک کریں دے تاوی او قرآن پڑھ کے سڑے دے کوئی محمد دے نا دے انگوٹھے چم کے عشق رسول دا جھوٹا دعویٰ کریں دے انہاں دے سارے فریب چاک کر کے والویوں مسلمان قرآن پڑھ کے سڑے دا پیار لوگاں نو پہ سمجھائندہ محمد دی صورت قرآن نال سیرت قرآن نال بصیرت قرآن نال خصلت قرآن نال عادت قرآن نال صداقت قرآن نال رسالت قرآن نال جراحت قرآن نال قراءت قرآن نال سخاوت قرآن نال سیادت قرآن نال امامت امامت حضاقت نزاقت جسامت تلاوت ریاضت عبادت قرآن نال میرے محمد دا غسرت یسرت فکرت فقرت قرآن نال حضرت قرآن نال نظرت قرآن نال بدرت قرآن نال ظہرت قرآن نال اثرت قرآن نال فجرت قرآن نال ہنینت قرآن نال لسانت قرآن نال شفتینت قرآن نال اینینت قرآن نال اذنینت قرآن نال مرفقینت قرآن نال رجلینت قرآن نال حسنینت قرآن نال وزیرینت قرآن نال شیخینت قرآن نال میرے محمد دی تحریر و تقریر و تنظیر و تبشیر بھی قرآن نال میرے محمد دا تکمل تجمل تنور تخشو تخشو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس تطاہر قرآن نال میرے پیغمبر دا ایاب و ذیاب و کتاب و خطاب و لسان و زبان بیان تا قرآن نال میرے پیغمبر دی تقبیل و تجمیل تا قرآن نال میرے پیغمبر دا یمین و شمال تا قرآن نال یعول بھی قرآن نال معال بھی قرآن نال احوال بھی قرآن نال اقبال بھی قرآن نال انتقال بھی قرآن نال حتیٰ کہ خود پیغمبر آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
میرے محمد الرسول اللہ دی ہر ایک حرکت، میرے پیغمبر دی ہر ایک سکول، میرا محمد دا سارا قرآن نال ہے۔ فرق اتنا ہے جڑا اتو تلے آیا ہے وہ چپ کر کے ران والا ہے، جڑا تلو اٹھ کے آیا ہے وہ بول بول کے سناون والا ہے، اتو تلے آمن والا علم بن کے آیا ہے، تلو اٹھ کے آمن والا عمل بن کے آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا او تلے آوے تا محمد دیاں شہادت دے، اے تلو اٹھ جاوے تا رب دیاں شہادت پہ دینا ہو۔ اے اس کا ذوق ہے، چٹی داڑھی والا بندہ ہے، بس اے وہ دیکھ جذبات آ، جذبات کنٹرول نہیں کر سکے۔ چلو اللہ پاک ادا شرح صدر فرمائے جا، اللہ دے دل دے اندر نور ایمان بھر دے، اللہ شاءاللہ اسے حضرت علی دی عزت قدر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ جاگ دے پئے ہو تا اللہ دے قرآن نے فرمایا یہ ہی کو دے بڑا الحمدللہ میں اڑ گیا پھاب، میں اڑ بیٹھا ودائی تانے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یہودی بھی تواڈے سجن، بولو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تے مشرک بھی تواڈے سجن، بولو لہذا انہاں دیاں کٹھیاں تے بھی اعتبار، بولو انہاں دیاں نمازاں تے اعتبار، انہاں دیاں حجوں تے اعتبار، انہاں دے اتے کدی بھی کہیں صورت جویسا، بولو نہ پہ کرے آئے، اے بظاہر بھاویں لوس لوس کرندے بھی رہ جاویں، در حقیقت ازن کثیرا، ہر وقت توڑی شکایت چل لگے راندن۔ مسلمان دی شکایت کرنا اے مسلمان دا کم نہیں، گل دی سمجھ آئی دے؟ مسلمان دی شکایت، بولو اے دی شکایت کرے سی تا کافر کرے سی، اے دی شکایت کرے سی تا مشرک کرے سی، گل دی سمجھ آئی نہیں؟ مسلمان دی شکایت بولو، مگر جڑا آج کل دور سوشل میڈیا دا ہے، اتھے پتہ بھی نہیں لگدا کہ مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے۔ جڑی اللہ دے رسول نے پیشن گوئی فرمائی آئی، قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی اللہ دے پیغمبر نے فرمائی کہ بندہ سویرے مسلمان ہو سی، شامل کافر ہویا کھلوتا ہونا ہے، شامل مسلمان ہونا ہے صبح سویرے ہو، یہ اللہ دے رسول نے فرمایا، یہ قیامت دی نشانی ہے۔ مگر اللہ دے محبوب نے تا صبح تو لے کے شام تک بیان فرمایا کہ سویرے ہو سی تے شامل مسلمان، مگر جڑا اج کل دور پہ چل دا ہے ایسے ہی 10 منٹاں دا بھی ہے کوئی فرق؟ اتھے بیٹھا ہے سلفیاں بیٹھا لیندا ہے،
ویڈیو بیٹھا بنائندا ہے جو ہی میں کنڈ بلاونی ہے اس کمنٹس لکھنے شروع کر دیونے کہ ساڑھے شہر بھی پتھری آیا گستاخ رسول آیا اے مماتی آیا اے تویزان دے خلاف آیا اے فلانے دے خلاف آیا 10 وقت تیرا اتھے بے کے قرآن دی تائید تے تصدیق کیتی دا کیڑا فائدہ ملے ہے ملے ہی اس واسطے بھائیوں کو جو ہوش کیتا کرو اپنے ایمان نو ضائع نہ کرو انگلین بار مار کے اپنا ایمان بیٹھا ضائع کریں دا ہے تے جن دے خلاف انگلی بیٹھا مرن ہے انہوں تا پتہ بھی کوئی نہیں کہ میں نو کیڑا بھوکن والا ہے تے جنوں پتہ بھی نہ ہوئے تے او دا جرم بھی نہ ہوئے والویوں نو بندہ جے بھوک دا بیٹھا ہوئے اللہ دی قسمیں ایو جیا مومن ستا پیا ہوندہ ہے اللہ دے 360 فرشتے ہوتے واسطے دعائے مغفرت کھلے کریں دے ہوندے اس واسطے اللہ فرماتا والا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا جڑے مشرک لوگ اذن کثیرا اگلے دن ایک مقام تے میں جدہ نماز دا صرف ترجمائی کر کے سنایا ہے ایک سفید ریش بندہ اٹھیا ہے آخر لگا میں اس مولوی دی تقریر نہیں سندا بلکہ وڈا بزرگ جیا بندہ آئی تقریر جو اٹھے کے ٹر گیا ہے اقبال بھی وچے بیٹھائی مگر انہوں یاد کوئی نہیں ہونا اس واسطے بڑھڑا بندہ کو اٹھے کے ٹر گیا ہے حالانکہ میں صرف مسئلہ نماز اللہ کیتا ہے تے نماز جڑی پڑھی ہوئی دیئے وچ مونا لفظہ دا ترجمہ کر کے سنایا ہے اس بندے نو نماز دا ترجمہ بھی چنگا نہیں لگا ان معلوم ہوتا اے بندہ سمجھے دا ہے کہ یار میں نو آج پتہ چلے ہے کہ یہ نماز بھی کدائی ملتانی دیتا نہیں بنی ہوئی حالانکہ بندہ نماز دا رب دی کھلا پڑھتا ہے مگر انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندہ کہ میں رب نو کے آکھیا ہے تے رب اگو مینوں کے آکھیا ہے لے صرف نماز دا ترجمہ کیتا ہے او اٹھی کے نس گیا ہے آکھن لگا اے تا سارے انو رلائی بیٹھا ہے بے نمازی تے نمازیاں نو ہک صفت کھڑا کیتے بیٹھا ہے او بھائیو اللہ دے دین نو تماشا نہ بناؤ اللہ دے قرآن نو کھیل تماشا نہ بناؤ اللہ دے قرآن نو ذریعہ معاش نہ بناؤ میں اس فیس تے بھی لعنت کرے دا میرے تے بھی حرام ہے میرے بچیاں تے بھی حرام ہے جڑی جاتے جاواں تے اللہ دا قرآن نہ سناواں انہیں سمجھو کہ وال میرے اندر ایمان کوئی نہیں رہا اور میں نو تا بلوئی دی گھٹی بھی قرآن علی لگی ہوئی ہے میری اللہ تک دعائیں راندی ہے اللہ موت بھی دے تا قرآن پڑھ دیا موت دے اللہ میرا خاتمہ بل ایمان فرماوے مولوی رلن تے بھاویں نہ رلن لوگ چلن تے بھاویں نہ چلن برادری آلے ساتھ دیون تے بھاویں نہ دیون او پٹھڑے انو چھوڑو نوجوانو غیرت کرو اللہ دے دین نال تعلق پیدا کرو تو سا نوجوانی میرے نال رل جاؤ پٹھڑے بھاویں نہ رلن دل قیامت چلو تو سا میرے موڑے نال رلے ہوئے ہو جیڑا کم میرے تو اتھا ہوندہ پہ آئے اور نوجوان ہو تو سا میرے پھرا بڑھ کے میرے بازو بڑھ جاؤ تو سا جیڑا کچھ قرآن سن دے ہو سمجھ دے ہو لوگا تک پہنچاؤ گھران تک پہنچاؤ دوستہ تک پہنچاؤ انہوں اے پیغام سناؤ ساری جماعت دا دستور ہے ساری جماعت دا منشور ہے ساری جماعت دا عقیدہ ہے جڑا عقیدہ رب دا قرآن پہ دسیندہ ہے ساری جماعت دا منشور ہے لا
یسمع دعاءکم، کوئی ککھ ہی نہیں سندا، نہ کوئی سید مویا سندا ہے، نہ کوئی پیر مویا سندا ہے، نہ چھوٹا سندا ہے، نہ وڈا سندا ہے، نہ اپنا سندا ہے، نہ بگانا سندا ہے، نہ دوروں سندا ہے، نہ نیڑوں سندا ہے، کوئی مردہ نہیں سندا، سن دین تے جیندے سن دین، تے جیندا بھی او سندا ہے جے تے موت نہیں آ سکدی۔ ساڈا دستور و منشور اے آئے، ساڑے اتے دکھ آوے تاوی اسا اللہ نو ساڑ مرے دے آئے، سکھ آوے تاوی الحمدللہ اللہ دا کرے دے آئے، کہ سانو بھوک آوے تاوی الحمدللہ اللہ دا کرے دے آئے۔ اے پیغام نوجوانوں گھر گھر تک پہنچاؤ تاکہ شرک علی لعنت تو بچ ونجے دنیا تے اللہ دا قرآن فرماتا ہے جیویں جیویں لوگاں تے دل دے اندر میرے قرآن دی عزت تے عظمت پیدا ہوندی جانی ہے، ہمیں تو سا مٹھی بھر لی کیوں نہ ہوئے کہ بڑھڑے توڑے نال نہ رلے، میں نوری فرشتے بھیج کے توڑی مدد کر دے سا، کدی مومن دی میں اللہ دنیا تے کانڈ نہیں لگر دینا۔ یار کو نعرہ تکبیر دے جواب غیرت ایمان ڈال دے۔ میرا پتر منہ ایدے کر نا، ایدے منہ کر، میں تو سن دے بیٹھا۔ بہرحال میرے بھیرا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جدہ تسا مسئلہ بیان کرے سو مشرک نو پسلاٹ شروع ہوئے، بندہ پڑھے رب دا قرآن تے مشرک نو ہوئے کچھ نہ، انہیں سمجھو کہ مولوی نے قرآن بیان کرنے دا حق نہیں ادا کیتا۔ گل دی سمجھ آندی بھئی انہیں اتو ٹپ گیا، صرف جا بناونی ہوئے کہ لوگ مینوں پسند کریں تے ہر سال عبدالخالق کلیم اللہ نو سڑیندہ رہ جاوے نا، جتھے ہی جاندہ ہے زندگی دا آخری سفر کر کے ویندہ ہے، سمجھیندہ ہے پتہ نہیں زندگی دے اندر والبابے نال ملاقات ہو سی یا نہ ہو سی، جتنا کو جو اللہ نے سمجھ دیتی ہے اتنا قدر تنو جوان دی اصلاح کر چھوڑائے، کیونکہ دل دیاں کھڑکیاں کھول کے ہدایت بھرن والا کون ہے؟ بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله۔ اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر ایسا تیرے دل دے اتے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن دا نازل ہونا بھی حق ہے تے قرآن دا وجود دا ہونا بھی حق ہے، تے جڑے دل چ جمع فرمایا ہے او دل بھی بولو او بھی حق ہے، تے جڑا مسئلہ میرا قرآن لے کے آیا ہے او مسئلہ بھی حق ہے، اے قرآن بھی حق تے میرا صاحب قرآن بے مثال جوان بھی بولو، تے جیڑی نبوت و رسالت دا سیرہ پوایا ہے او بھی حق، اور جدہ سارے حق کٹھے ہو گئے
اور اگو مسئلہ کیڑا بیان کرنا ہی لہو دعوت الحق اور دعوت بھی دیوری ہے تا حق دی دیوری ہے انہوں مسئلہ بھی سڑاوڑائی تو حق والا سڑاوڑائی والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لقد جاءکم فتعالى الله الملك الحق إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من اللہ فرماندہ ہے اصل سارا حق کٹھا کر کے سونے محمد دے پاک دل جمع فرمایا ہے لہذا جدا میرے پیغمبر نے حق قرآن اللہ پڑھ کے سنا ہے اس وقت اذن کثیرہ اس وقت بڑیاں تکلیفاں بھی مل رہی ہے مگر میرا پیغمبر دکھاں تے تکلیفاں دی وجہ تو گھبراویں نہیں اے تکلیفاں تیرے وجود تے جو آندیاں پہیاں اس وجہ تو آندیاں پہیاں تاکہ تائیں محمد نو عروج مل جائے تینو اسا عروج دیوان دی خاطر تینو عزت دیوان دی خاطر حالانکہ 13 سالہ مکی زندگی میرے محمد رسول اللہ دے ایک دن بھی محمد رو حسنا نصیب نہیں ہویا جویں مصیبتاں ودھدیاں گئیاں حتیٰ کہ والا اللہ عروج کیویں نصیب فرمایا سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آخر کار پریشانیاں آندیاں مصیبتاں آندیاں جدا تھکیا ہے ستے پائے محمد نو اللہ نے اٹھایا ہے تے اٹھا کے اتھے پہنچایا ہے جتھے جبریل بھی اپڑ سکتا نہیں ہے اللہ پاک نے سمجھایا ہے جیڑا بندہ اپنے آپ نو میرے حوالے چکریں دے والمصیبتاں آندیاں رخ تا موڑ ویندیاں ہیں مگر اپنے سجر دی میں اللہ دنیا تے کانڈ لگن نہیں دیندہ مسلمان ہوندئی ہوئے جیڑا اپنے آپ نو کہیں دے حوالے کر چھوڑیں دا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا